یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 120. This was delivered at Markham Jamaat Khana on the 25th of August 1982. علی مدد 3 مہینے پہلے آپ کی سیوا میں آیا تھا، لیکن جماعت خانے یہاں نہیں آ سکا. 3 برس کے بعد مارکھم جماعت خانے میں میری آواز ہوتی ہے. دن دنیا کے اندر آپ کی آبادی بن رہی ہے، یہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. لیکن دینداروں، میں اپنی آواز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اسماعیلی ہیں. یہ کانشیسنس ہمیں ہمیشہ رہنی چاہیے. ایک سروور سینچے رو پیائک ہریار دوجا سو شمسمادات نے 900 برس پہلے ہندوؤں میں سے جب مسلمان بنا کے اسماعیلی مذہب بتایا، ان کو جو نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے ایسی ہی فریش ہیں. دنیا کے اندر بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، مگر جو سچائی کے اصول اور سدھانت ہیں وہ نہیں کبھی بدلتے. مذہب کے پالنے کا طریقہ شاید بدل جائے. آج سے 100 برس پہلے یا آج بھی دنیا کے بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے اچھے جماعت خانے نہیں، بھلے یہ جماعت خانہ کرائے پہ ہے. ہندوستان، پاکستان میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں آج ہمارے جماعت خانے اچھے عالی شان ہیں. مگر آج بھی دنیا کے اندر ایسی جگہ ہیں کہ جماعت خانوں کے اندر چٹائیاں نہیں، مٹی کے اوپر، دھول کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں. صرف مکھی کامڑیا کے لیے ایک چھوٹا سا کارپیٹ بچھا لیتے ہیں. بعض جگہ کارپیٹ بھی نہیں، مکھی کامڑیا چٹائی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ان جماعت خانوں میں بتی ہے، نہ ان جماعت خانوں میں پنکھے ہیں، نہ ان جماعت خانوں میں ایئر کنڈیشن ہے، نہ ان جماعت خانوں میں کوئی گھڑیال ہے، نہ ان جماعت خانوں میں ایسے اچھے خوبصورت پاٹ ہے. غریب آدمی ہیں. جاؤ دیکھو جا کے ایران کے اندر، سلمیا کے اندر، افغانستان کے اندر، جہاں آج غربت سے لوگ مرے جاتے ہیں. مگر جو ایمان ہے، جو ایمان کی طاقت ہے، جو دین ہے اور دین کا نور ہے، جو سچائی ہے اور سچائی کی طاقت ہے، وہ نہ آج ہزاروں سال سے کبھی مٹی اور نہ کبھی قیامت تک مٹنے والی ہے. مذہب کا جو نور ہے، مذہب کا جو سدھانت ہے، مذہب کی جو بنیاد ہے، ایمان جس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی ہے، وہ کبھی بدلے گا نہیں. اور ایمان جو ہے وہی اصل چیز ہے. ہم اسماعیلی لوگ جب اپنے مذہب کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم شریعت سے اونچے اٹھ جاتے ہیں، شریعت سے اونچے اٹھ جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایروپلین کے اندر کیپٹن نکلا، سب کو ہلو ہلو کرتا رہا. میں نے کہا ٹھہرو، مجھے ایک سوال کرنا ہے.
یہ اتنا 10-20 ٹن کا متن لے کے اتنا بڑا پلین، اس کے اڑنے کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ گھٹنوں کے اوپر نیچے بیٹھ گیا ایل میں. مجھے کہتا ہے مجھے کبھی کسی پیسنجر نے ایسا سوال نہیں کیا. میں نے کہا میں نے کیا. اس نے مجھے کہا ایسا ہاتھ رکھو. میں نے ہاتھ نکالا. کہتے جبھی آپ کار کے اندر بہت فاسٹ جاتے ہو تو ایسا پام کھول کے رکھو. آگے سے پام کو تھوڑا اونچا کرو گے تو جو ہاتھ ہے وہ اوپر چلے جائے گا. ایسا ذرا ہاتھ کو ٹیڑھا کرو گے، آگے سے انگوٹھے کی طرف جو پام ہے اس کو ذرا ٹیڑھا کرو گے تو ہوا ادھر لگنے سے یہ ہاتھ اونچا چلا جائے گا. اور کبھی اوپر نیچا کرو گے تو اوپر سے ہوا لگنے سے نیچے آ جائے گا. یہ اڑنے کا اصول ہے اور یہ اصول کبھی بدلتا نہیں. چھوٹی سی بات میں اس نے کیسی بات کہہ دی. ایمان بھی ایسا ہی ہے. ایمان کو اگر اڑانا ہے تو ذرا سا فرق چاہیے، وہ اوپر اڑ جائے گا، اور ذرا سے فرق سے وہ نیچے گر جائے گا. ایک ہی پانی کے چشمے میں سے، ایک ہی ندی میں سے کرسمس ماں باپ ہم کو ایک حقیقت کی بات سکھاتے ہیں کہ ایک ہی ندی، ایک ہی سورس میں سے گارڈن کے اندر پانی دو، لہر بہر ہوگی، جھاڑ پلانٹ جو ہیں ہرے ہو جائیں گے، لیکن بعض ایسے جھاڑ بھی ہوں گے یا ایک دو ہوں گے کہ جو سوکھ جاتے ہیں. ایک سروور سینچے روپیا، ایک ہی سروور سے جو روکی ہوئی پلانٹ کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو سینچن ملتا ہے. ایک ہرا دوسرا سوکھ گیا، ایک ہریا دوسرا سوکھا. کیا بات ہے، پانی تو سب کو ملتا ہے. پھر کہتے ہیں جو نگرا ہے اس کو راہ نہیں ملی، اس کے لیے ستونا سوکھا. سب کا مطلب ریالٹی، سب کا مطلب فیکٹ، سب کا مطلب سچائی، سب کا مطلب ٹروتھفلنس. حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں وہ سچی چیز ہے. ایک پلانٹ ہے، اس کے جو موڈ ہیں، اس کے جو روٹس ہیں، کبھی وہ سڑ گئے ہیں، اس کو کتنا بھی پانی دو، کھاد دو، وہ ٹھیک ہونے والے نہیں. سڑے ہوئے موڈ کو کاٹ ڈالو. جس کے موڈ اچھے نہیں وہ درخت، وہ پلانٹ کبھی پھلتا نہیں. جو جڑ کا پاپنی بھائی تو جیو ہریا ہو. جو جڑ کا پاپنی بھائی تو جیو ہریا ہو. اگر پاپ کی جو موڈ ہے، جو خراب ہیں، سڑے ہوئے جو روٹس ہیں، اس پلانٹ کو ایک خاص لمٹ اور ایج کے اندر نکال کے اس کے خراب موڈ کو کاٹ ڈالو، واپس اس کو ری پلانٹ کرو، وہ جیتا ہو جائے. لیکن ایک ایج کبھی اس کی چلی گئی، اور خاص طور پہ جو اسٹیم کے نیچے کی جو چیز ہے کبھی وہ سڑ گئی تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، اس کا خدا حافظ. آپ کی جڑ کو، موڈ کو کاٹ ڈالنا چاہیے. یہ ہے سچائی ایمان کی. ہمارے اندر ایمان ہے، الحمدللہ. دعا پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت دستبندی دیتے ہیں، حالانکہ سب دستبندی نہیں ہے، حالانکہ سب لوگ برابر دعا نہیں بھی پڑھتے. بہت تھوڑے آدمی ایسے ہیں، پرسنٹیج 20 یا 25% اسماعیلی ایسے ہیں کہ جنہوں نے 3 وقت کی برابر ٹائم پہ یا ساری زندگی برابر دعا پڑھی ہوئے. بہت تھوڑے آدمی ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. کوئی آدمی 5-10 سال سے جاگا ہے، برابر دعا پڑھ رہا ہے، لیکن دعا پڑھنے کی ایج 12 برس سے ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے. 12 برس پہلے کبھی ہم نے دعا چوک دی، بھول گئے، نہیں پڑھی تو ہم پہ گناہ لازم نہیں آتا. اس ترتیب نے یہ ایج کی لمٹ بتائی ہے. 12 برس کے بعد ہمارے اوپر گناہ لازم ہو جاتا ہے اگر ہم کریں، اور ہمارے اوپر فرض جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. کوئی کہ جس نے زندگی کی ساری عمر تک ایک بھی دعا کبھی چوکی نہیں اور برابر وقت پہ پڑھی؟ شاید ان میں سے میں بھی نہیں. کیونکہ زندگی کے پہلے تھوڑے دنوں تک تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا، بچپنا تو یوں ہی نکل جاتا ہے. مگر وہ ماں پتا کہ جو حقیقت سمجھنے والے ہیں وہ اپنے بچے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں. ہمارے مذہب میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں. ہمارے مذہب کے اندر زبردستی کچھ نہیں. ہمارے مذہب کے اندر محبت ہے، اور محبت کے ساتھ جو قید ہوتی ہے، یعنی جس کو باندھنا کہتے ہیں، فورس، وہ نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں. کسی مسلمان کو نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ ڈھونڈے گا، درخت کے نیچے میدان میں اپنا لوٹا یا بوتل نکالے گا، پانی سے وضو کرے گا. کبھی پانی نہیں تو وہ مٹی سے وضو کرے گا، جس کو عربی زبان کے اندر تیمم کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس نے نیت کی کہ میں دعا پڑھوں، نماز پڑھوں. قبلہ ڈھونڈے گا، سورج کہاں سے نکلتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے، اس حساب سے وہ ڈائریکشن ڈھونڈ کے اس طرف منہ کرے گا. لیکن کبھی اس کو یہ چیزیں نہیں ملی تو پھر وہ کہے گا چلو گھر جا کے نماز پڑھ لوں. یہ شریعت کا بندھن ہے، اس میں سے وہ چھوٹ نہیں سکتا. لیکن ہم کو جیسا میں نے آپ کو ہاتھ دکھا کے ایروپلین کس طرح اڑتا ہے کہ جب نیچے سے اس کو فورس ہوا کی لگتی ہے تو وہ اوپر اٹھ آتا ہے، اسی طرح سے اسماعیلی مذہب کے اندر جب ہم اسپیڈ پکڑتے ہیں، یعنی مذہب کے اندر ہمارے دل میں محبت اور اس کے لیے کھنت پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے، نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایمان کی طرف سے ذرا سا اشارہ ہوتا ہے، ایمان اوپر اٹھاتا ہے. کسی اسماعیلی کو گھر سے دور رہا اور دعا کا وقت ہوا اور دعا پڑھنی ہے، اس کو نہ اپنے لوٹے اور بوتل کی فکر ہے، نہ اس کو مصلی اور چٹائی کا خیال ہے، نہ اس کو قبلہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہے. وہ چلتا جاتا ہے اور دعا پڑھتا جاتا ہے. دعا کا، نماز کا ایم کیا ہے؟ کیوں دعا پڑھنی چاہیے؟ نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ نماز یا دعا خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، دنیا کے کام کاج کرتا ہے، یکایک اس کو خیال آیا مغرب کا وقت ہوا، دعا کا وقت ہوا. وہ خدا نے اس کو جو روزی رزق دیا ہے اس کے لیے وہ اپنے اس محبوب پروردگار خالق کو، رازق کو یاد کر کے اس کو کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھ کو دنیا میں روزی رزق دی، اے مولا میں تیرا شکر گزار ہوں، اگرچہ بہت گنہگار ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں. تو میرا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. میں تیرا رکھان کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں. تیرے سوا میں کسی کی اور عبادت نہیں کرتا، تیرے سوا کسی کی میں اور محتاجی یا مدد نہیں ڈھونڈتا. اے مولا مجھے سیدھی راہ کے اوپر ہمیشہ رکھنا، اپنی نعمتیں دینا اور ہر اس رستے سے مجھے بچانا کہ جس رستے پہ ظالم جاتے ہیں اور تو غضب اتارتا ہے. دعا کا مقصد، نماز کا مقصد صرف خدا کو یاد کرنا ہے. ہم دنیا کے کام کاج کے اندر سے
1 मिनट निकाल के अपने मौला को याद करें, उसको हम ये बताना चाहते हैं, हालांकि वो जानता है, मगर हमारी खुद की कॉन्शियसनेस के लिए हम ये बताना चाहते हैं। ये मजहब जो है वो ऑटो सजेशन है, खुदा को सब पता है। जिंदगी भर मैं क्या करने वाला हूँ खुदा को पता है। खुदा को ये मालूम है कि मैं क्या मांगने वाला हूँ, खुदा को पता मुझे कौन सी चीज की जरूरत है, फिर भी हम दुआ मांगते हैं। वो दुआ मांगना खुदा के लिए नहीं है, मेरे खुद के लिए है कि मुझे ये एहसास होवे कि मैं खुदा को याद कर रहा, मुझे ये पता लगे कि भीख मांगने से वो बड़ा है, मैं नीचा हूँ, मगरूरी न रहे। मुझे ये पता लगे कि मैं दुनिया के कामकाज के अंदर फंसने के बावजूद भी अपने मौला को याद कर लेता हूँ। मजहब की तमाम चीजें जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर हैं, ये ऑटो सजेशन है। दुआ मांगना, दुआ पढ़ना, खुदा के हुजूर में आजिज़ी करना, उसको तो पता है, और उसको हमारी दुआओं की, हमारी बंदगी की कोई मोहताजी नहीं, कोई परवाह नहीं। हम जो कुछ करते हैं अपने भले के लिए करते हैं कि उस सोर्स के साथ, कि जिस सोर्स में से एनर्जी निकलती है, ये इधर 3-4 प्लग्स डालने के होल हैं। हर मकान के अंदर नीचे या ऊपर प्लग डालते हैं जिससे पंखा चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, हीटर चलता है, लाइट जलती है। वो प्लग जो है ये मजहब है। मजहब जो है वो प्लग है, उसके अंदर एनर्जी है। अपना उसके अंदर कभी वो जो प्लग डाला और वायर अच्छी हुई तो उसमें से एनर्जी पहुंचेगी। हमारी इबादत बंदगी वायर है। तमाम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी एनर्जी की सोर्स खुद अल्लाह की पाक ज़ात है। सबसे बड़ी एनर्जी उसकी है। चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, आग, हवा, पानी, पत्थर, जो कुछ भी देख रहे हो दीनदारों, तमाम की सोर्स ऑफ एनर्जी खुद अल्लाह की ज़ात है। कभी उसके साथ तुमने प्लग लगा दिया तो वो एनर्जी तुम्हारे अंदर आती है। ये जो कॉर्ड है, ये जो वायर है, ये हमारी बंदगी, ये इबादत है। कभी ये खराब है, रस्ते में वायर अंदर से टूटी है, बाहर से हमको सलामत लगती है, लेकिन अंदर शॉर्ट हो गई वायर। प्लग लगाया फिर भी इधर तक एनर्जी पहुंची नहीं। जाहिर में बंदगी करते हैं, जमात खाने आते हैं, दुआ पढ़ते हैं, फिर भी फायदा नहीं होता। बाहर दिखने में वायर बिल्कुल सलामत, लेकिन अंदर वायर टूटी हुई है। मीटर लगाओ, एम मीटर से, वोल्ट मीटर से पता लगेगा कि हाँ ये वायर जो है अंदर शॉर्ट है। ये एम मीटर जो है हमारे खुद की याददाश्त है। एक आराम से बैठ के सोचो, मैं तस्बीहां निकालता हूँ, मेरी तस्बीह फलती क्यों नहीं? मैं दुआ मांगता हूँ, क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं होती? खुद सुनता है, वो सुनता है, लेकिन दुआ मांगने पर भी दुआ कबूल नहीं होती। मैं इतनी दुआएं पढ़ता हूँ, इतनी जिंदगी में रोज जमात खाने जाता हूँ, फिर भी क्या बात है, रोटी आगे और मैं पीछे, या बीमारी घर से निकलती नहीं, या आदमी को दूसरे कई जात के दुख हैं दुनिया में लगे हुए। देखो मोमिनो, दुनिया में दुख, थोड़ा एक आध दुख तो जरूर कबूल करना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया है। लेकिन नॉर्मली एक सच्चा इस्माइली जिसकी वायर बिल्कुल बराबर है, उसका प्लग भी ठीक है, उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। 100% सुख नहीं मिलेगा, एक आध दुख जरूर रहेगा सारी जिंदगी। कभी एक दुख मिट गए तो दूसरा खड़ा होएगा। ये याद रखना कि एक आध दुख जरूर रहेगा। बड़े से बड़े आला दर्जे के मोमन को भी, नबियों को भी, पीरों को भी दुनिया के अंदर दुख रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है मन की शांति है। क्या मन शांत है? पैसे की तकलीफ है तो उसकी परवाह नहीं, औलाद की तकलीफ है तो भी दिल में जलाता नहीं, और कई तरह की तकलीफें हैं मगर दिल में सुख शांति है। ये ईमान की निशानी है। मन का अगर सुख नहीं तो लाखों करोड़पति बन जाओगे, कैडिलैक और
मर्सिडीज बेंज में घूमोगे, 2-4 लाख डॉलर के बंगले में भी रहोगे, मन का सुख नहीं तो कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख मन में से पैदा होता है। सुख खुदा ताला की बख्शीश है। सुख मन की शांति जो है वो निशानी है इस बात की कि दुआ कबूल हो रही है, दस्तूर कबूल हो रही है, खुदा की रहमत हो रही है, उधर से एनर्जी आ रही है मेरे मन के अंदर। उस एनर्जी को सलामत रखने के लिए हमारा जो कुछ भी पांव उठे, हमारा जो कुछ भी एक्शन होवे, हमारा जो कुछ भी काम होवे, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। झूठ बोलना, दगा फरेब करना, किसी का लिया तो देना नहीं, ये दुनिया की बदियां लुच्चाइयां हमारे ईमान को खा जाती हैं। सारी जिंदगी कभी सुबह की करोड़िये बंदगी भी करते रहो, दसवंत भी देते रहो, लेकिन आमाल अगर अच्छे नहीं जिंदारो तो कोई चीज नहीं फलेगी, कोई चीज नहीं फलेगी। आमाल हमारे अच्छे होने चाहिए। आप किसी के साथ काम करो तो वो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सके और आप कभी उसके साथ दगा फरेब न करो। आपका दिल ऐसा साफ पाक होवे कि किसी की पाई भी न खाओ, किसी का बुरा न करो, किसी की बदगोई न करो, किसी को नीचा गिराने की कोशिश न करो, किसी का चांस मारने की ट्राई मत करो। ये वो चीजें हैं कि जो हमें ईमान, बंदगी, इबादत के अंदर अगर अच्छी है तो फायदा करती है, और अगर हमारे अमाल बुरे हैं तो हमारे ईमान को नुकसान करती है। मौलाना हजरत इमाम ने, लगभग हर एक इमाम ने अपने जमाने के अंदर हमारे अमल अमाल के ऊपर बड़े जोर दिए। हर नबी ने यही कहा, हर जमाने की हर किताब के अंदर यही उतरा। अल्लाह ताला ने हजारों लाखों साल से इस दुनिया के अंदर जो हिदायत करने के लिए नबी भेजे, उन तमाम नबियों की एक ही हिदायत थी, अच्छे बनो, नेक बनो। इबादत बंदगी दिखावे की नहीं, सच्चे दिल की होनी चाहिए, सच्चे दिल की। पानी में हाथ डालने से अगर हाथ गीला हो गया तो वो पानी सच्चा, वो पानी सच्चा। लेकिन आपको पता है ड्राई आइस होती है, उसको हाथ में पकड़ो तो हाथ गीला नहीं होता, उसमें से धुआं निकलता। ड्राई आइस जो है वो ठंडक देती है, लेकिन पानी नहीं। अगर हमारे दिल के अंदर खुदा ताला की शक्ति है, याद है, हमने इस्माइली मजहब जैसा मजहब अख्तियार किया, तो दीनदारों पुरानी हिस्ट्रियां हमारे सामने हैं। इसीलिए इमाम ने गादी के ऊपर बैठते ही आज से 25 बरस पहले सबसे बड़ा जोर दिया कि तुम खुद अपना कितना भी दुख उठाना पड़े तो उठा के बच्चों को यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन दो। एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया। क्यों जोर दिया? हमारी कौम के अंदर आज से 50 और 100 बरस पहले की हिस्ट्री देखो तो कौम के अंदर एजुकेशन बहुत थोड़ी रही, बहुत थोड़ी रही। मोस्टली जो जमात अफ्रीका और अब इधर आ चुकी है कनाडा या अमेरिका के अंदर, इस जमात की 100 बरस पहले की हिस्ट्री मालूम करो तो हमारे बाप दादा खेडूत और मजदूर वर्ग के लोग थे। एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी। इमाम ने बड़ी रहमत करके हमको ऊपर उठाया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो किया है, अली से लेके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के पिता श्री अली शाह तलक 47 इमामों के जमानों में किसी इमाम ने जमात के ऊपर इतना बहुत रहम, इतना बहुत एहसान नहीं किया कि जितना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने किया। हजरत अली से लेके 47 इमामों को इकट्ठा करो एक जगह, वन साइड, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की कारकिर्दी को एक साइड में जमा करो तो ये 47 इमामों की कारकिर्दी एक तरफ, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो किया वो उनसे ज्यादा किया है। वो ऑल पुट टुगेदर। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की हिस्ट्री लिखी नहीं गई लेकिन लिखी जा रही है।
اس زمانے کے حالات آپ کو پتا نہیں ہے دینداروں کے، ہمارے باپ داداؤں کی حالت کیا تھی. ہم ان کے فرزند ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو تو چھوڑ دو، کپڑا ڈھانکنے کے لیے نہیں تھا، ان کی اولاد ہم لوگ ہیں. ہم کھوجے لوگ ان کی اولاد ہیں کہ جن کی دادیاں نانیاں گائے کا چھین اکٹھا کر کے اس کو سکھا کے جلاتے تھے، کول سے خریدنے کے پیسے نہیں تھے تب کھانا پکتا تھا. ہمارے باپ دادا اور ہمارے نانا نانی وہ تھے کہ جو بیل کی پچھڑی مروڑتے تھے اور پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑتے تھے اور کھیتی کرتے تھے، سر کے اوپر بوجھ اٹھاتے تھے، مفت قبریں کھودتے تھے، مردے اٹھاتے تھے. ان کی اولاد ہم ہیں. اور آج سوٹ پوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج موٹروں میں گھومتے ہیں اور بنگلوں میں جاتے ہیں، ان کی اولاد ہیں ہم. یہ ساری رحمت اس امام سلطان محمد شاہ کی ہے. اگر ہم گریٹفل ہیں تو سچ مچ ہمارے بدن کے 3.5 کروڑ بال نکال کے شکرانہ ادا کرنے کے لیے تو بھی ہم اس کا شکرانہ پورا نہیں کر سکتے. نگرا اس کو کہتے ہیں جو انگریٹفل ہوتا ہے. پیر نے میں نے جو پاٹ بولا اس میں نگرے کا نام ہے. نگرے راہ نہیں دے پائی جو انگریٹفل ہیں، جو احسان کو فراموش کر دیتے ہیں، جو نگونے ہیں، گن کو بھول جاتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر سکھ شانتی کبھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر 6,500 آیتیں ہیں. ان آیتوں کو آپ پڑھنے بیٹھو دیندارو تو سب سے زیادہ جس بات کے اوپر زور دیا ہے تو وہ یہ زور دیا ہے اللہ کا شکر کرو، اس کی رحمت مانگو. اللہ کا شکر کرو، اللہ کی رحمت مانگو. ہم اسماعیلی امام سلطان محمد شاہ کے خصوصاً بہت لونی ہیں. ہم اس کے بہت گریٹفل ہیں کیونکہ اس نے ہم کو دنیا کے اندر اونچا اٹھایا. اس طریقے سے اونچا اٹھایا کہ اس نے ہماری بہت سی چیزوں کو سدھارا. زندارو اس زمانے کی ساری ہسٹری میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو تھوڑا چتار بتاؤں. ہماری جماعت ہندوستان کے اندر 1000 برس کی جماعت ہے. 1000 برس. پھر سدگرو نور کے زمانے سے سب سے پہلے ہماری جماعت بنی. پھر سدگرو نور کے بعد اور بھی تھوڑے سے پیر ماں باپ آتے رہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جس نے کام کیا تو پھر شمس تھے. پھر شمس 24 ملک پھرے. پھر شمس نے 84 جماعت خانے تبت اور چائنا کے اندر بنائے. 84 برما، ملایا، انڈونیشیا، سنگاپور، ہندوستان، نیپال، بھوٹان، تبت، چائنا، کشمیر، افغانستان، ایران، 24 ملک گھومے. لنکا تک، سیلون تک گئے. پھر شمس کی عمر ایک جگہ 120 برس لکھی ہے، مگر ان کی خود کی چوپڑی کے اندر من سمجھانے کے اندر 240 برس کی عمر لکھی ہے. ابھی تک اس پر ریسرچ پوری نہیں ہو سکی. میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سی دونوں میں صحیح عمر ہے، لیکن منیمم 120 برس کی تو سچی. پھر شمس نے اتنی محنت کی ہندوستان کے اندر. اکیلے پیر شمس نے اور ان کے فرزند پیر نصیر دین نے جو پیر صدر دین کے دادا تھے، انہوں نے 5 لاکھ مرید بنائے. اس طرح ہندوستان کے اندر اسماعیلی مذہب چلا اور سب سے زیادہ غریب لوگ ہی اسماعیلی مذہب میں آئے. ان کو کہا کہ لازم نہیں کہ تم اپنے نام بدلاؤ، ہندو نام رہنے دو، ہندو ہی رسم رہنی کہنی، تمہاری لائف کا جو طریقہ ہندو ہی رہنے دو، مگر یہ مذہب ستپنتھ ہے، اس کو اپناؤ. آہستہ 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 آہستہ
حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر اپنی جماعت کے اندر تھوڑا تھوڑا ظاہر شریعتی اسلام آیا. علی شاہ ماں باپ کے ٹائم کے اندر تو وقت ہی بہت تھوڑا تھا, 4 برس کی بات تھی, لیکن سب سے بڑی لمبی امامت کا ٹائم 72 ایئرس کی امامت سلطان محمد شاہ کی ہوئی. اس 100 برس کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے انہوں نے کیا کام کیے؟ سب سے پہلے انہوں نے ہم کو صاف کیا. کیسے صاف کیا؟ ہمارے اندر ایسے لوگ گھسے ہوئے تھے کہ جن کا ایک پاؤں مذہب میں تھا, ایک پاؤں باہر تھا. ہمارے مذہب کے اندر ایسے لوگ گھسے ہوئے تھے کہ جو اس زمانے کے اندر سسٹم یہ تھا کہ مکھی کامڑیا لائف تلک ہوتے تھے. مولا ایک کو مکھی بناتا تھا, وہ زندگی بھر مکھی رہتا تھا. اس کے گزر جانے کے بعد اس کا بیٹا مکھی ہوتا تھا. تو ونش پرمپرا مکھیائی چلی آتی تھی. انسان ہے, اس کے اندر غریبی بھی آتی ہے. مکھی کبھی غریب بیٹھا ہوئے اور پیسے والے آدمی ہوئے تو وہ مکھی کو تنگ کریں. مکھی کبھی کچھ ادھار وغیرہ لینے کے لیے ویپار کے اندر ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائے تو پھر وہ مکھی کے اوپر حکومت چلاتے تھے. اس زمانے کے اندر کاؤنسلیں نہیں تھی. اس طرح ہماری جماعت کے اندر وہ لوگ کہ جن کا ایمان اچھا نہیں تھا مگر وہ بیٹھے ہوئے تھے کٹم قبیلے کے کارن سے, انہوں نے جماعت کے اندر اپنے پیسے کے زور سے بہت سی تکلیفیں دینی شروع کی. مکھی کامڑیا کے ساتھ جھگڑے ہوئے. ایسا ہی سب سے پہلا جھگڑا ہندوستان کے اندر جو ہوا تو وہ 1826 میں ہوا. 1826. اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی ماں کو پیری جامہ دے کے ہندوستان بھیجا تھا. ماں کو پیری جامہ دیا. ان کا نام ہماری پیر کی پوچھیوں میں پیر ماتا بی بی سرکار ہے. یہ ماتا سلامت کا ٹائٹل ادھر ان کو ملا. 1929 میں جھگڑے ہوئے, 1940 میں, 42 میں, 46 میں, 48 میں, اور پھر ایک بہت بڑا جھگڑا ہائی کورٹ تک گیا. 1866 کا کیس گیا. اس کے اندر کیا ہوا؟ کیس تو اپنی فیور میں ہوا ہی, ہونا ہی تھا, لیکن اپنی قوم کے اندر سے 12 کٹم بڑے پیسے والے وقدار انفلوئنشل مذہب چھوڑ کے سنی بن گئے. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر بھی اس قسم کے چھوٹے موٹے جھگڑے چلتے رہے. 1900 کے اندر اس نے حکم فرمایا چلو جماعت خانے کے اندر سب لوگ آ کے سائن کرو کہ میں آغا سلطان محمد شاہ کو اپنا پیر امام اپنا راہبر مرشد مانتا ہوں اور کسی اور مذہب کی میں پیروی نہیں کرتا. 300 آدمیوں نے کٹم تھوڑے تھے لیکن تقریباً چھوٹے موٹے ملا کے 300-325 کٹم تھے. انہوں نے یہ سائن نہیں کی, یہ ہمارے مذہب سے نکل گئے. ان کا نام پڑا خواجہ ناشری. اس کے بعد ایک اور بڑا جھگڑا ہوا. 1905 اور 8 تک حاجی بی بی کا کیس چلا اور تھوڑے سے اور لوگ اپنے مذہب میں سے نکل گئے. پہلے امام نے وہ جو پاپ کے موڑ تھے ان کو کاٹنا شروع کر دیا. سڑے ہوئے جھاڑ جو تھے ان کو موڑ سے نکال کے پھینک دیا. نئے چھوڑ روپے, نئی پلانٹیشن کی. اس طرح اس نے پہلے جماعت کو آرگنائز کیا. سب سے پہلے 1905 کے اندر کاؤنسلیں بنائی. افریقہ کی کاؤنسل 1905 میں بنی, لیکن انڈیا میں 1901 میں کاؤنسل بنائی. 1905 میں پہلی دفعہ ان کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا. یہ ظاہر کی باتیں تھی. ان سے کیا ہوا کہ جماعت خانے مضبوط ہو گئے, جماعت خانوں کی آرگنائزیشن آ گئی, لوگوں کے اندر علم سیکھنے کی, عبادت کرنے کی توفیق آئی. اس طرح امام نے آہستہ 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 ہم کو دنیا کے اندر بھی اٹھایا, ہمارا دین بھی اٹھایا. لیکن آج ہم دنیا کے اندر اوپر اٹھ کے مالدار بن کے دنیاوی سکھ لے کے دنیاوی عزت آبرو پا کے کبھی اپنے مذہب کو بھول گئے. دینداروں تو یاد رکھو یہ بیڑی, یہ ووٹ پھر اونھی ہو جائے گی. اس جنریشن میں نہیں ہوگی تو نیکسٹ جنریشن میں اونھی ہو جائے گی. خدا کسی کو چھوڑتا نہیں, کسی کو چھوڑتا نہیں. نہ اس نے کبھی نبیوں کو چھوڑا, نہ اس نے انسانوں کو چھوڑا.
محنت کرتے ہیں, اچھائیاں کرتے ہیں, ہم پہ رحمت اتارتا ہے. لیکن جب ہم بگڑ جاتے ہیں, مغرور ہوتے ہیں, بڑائی پھونکتے ہیں, خود غرض بن جاتے ہیں, سیلفش بن جاتے ہیں, انگریٹفل بن جاتے ہیں, تو خدا تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا ہے, پھر اس طرح سے مارتا ہے کہ بات چھوڑ دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں بنی اسرائیل کی سورہ کے اندر جب یہ آیتیں اترنی شروع ہوئی اور اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہوئے اور پھر خدا تعالیٰ نے اسرائیل کے اوپر رحمتیں اتاری, ان سب کا قرآن کے اندر بہت بڑا ذکر ہے. نبی فرمایا کہ خدا تعالیٰ یہودیوں کو ایک چانس اور دے گا, مگر پھر وہ اپنی اصل حالت کے اوپر آ کے بڑائی کریں گے, ابھیمانی ہو جائیں گے, پراؤڈ ہو جائیں گے, ظلم کریں گے, تو خدا تعالیٰ ان کو ایسا مٹا دے گا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بلا کے لوگوں کو کہے گا, آؤ لوگوں میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو مارو. رسول اللہ کی حدیث ہے. 1400 سال نبی کو ہوئے اور 600 برس اس کے پہلے 2000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس یہودی قوم کو, جنہوں نے دنیا میں بہت دکھ اٹھائے مگر ان کے اندر عابد اور اچھے لوگ بھی ہیں, ان کے کارن سے اپنا پرومس پورا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو ایک چانس اور دیا. اس طرح سے ہر انسان کو خدا تعالیٰ اس کی نیکیوں کے عوض میں چانس دیتا ہے, لیکن جب وہ ظلم کرتا ہے, جب وہ بڑائی کرتا ہے, مغروری کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے, سیلفش بن جاتا ہے, تو دینداروں پھر خدا اس کو ایسا رگڑ دیتا ہے کہ ایک ہسٹوریکل واقعہ رہ جاتا ہے, اس کو خدا مٹا ڈالتا ہے. جو بھی ظلم کرے گا وہ مٹ جائے گا, انسان ہو کہ قوم ہو, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو مٹا دیا. ہمارے اوپر ایک عظیم خدا عالمین کی جو رحمت رہی, جو دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے, تو وہ مولانا حضرت امام کی خود جیتی جاگتی جوت ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ابو علی آپ کو ایک بات کہے تو دوسرا مشنری آپ کو دوسری بات کہے, تیسرا مشنری آپ کو اس کے اور بھی ورود کہے, جماعت میں گڑبڑ ہو جائے, جماعت میں کنفیوژن ہو جائے, مجمن ہو جائے, کیا کرے, کس کو فالو کرے. ہمارے ہاں مولویزم نہیں ہے, ہم مشنریوں کے پیچھے, ملاؤں کے پیچھے, مولویوں کے پیچھے, پنڈتوں کے پیچھے لگنے والے نہیں. ہم مشنری جو ہیں محض ایک لاؤڈ اسپیکر کی طرح ہے, امام کے فرمان پیروں کے گنانوں کے اوپر آپ کو واضح کرتے ہیں, لیکن ہم نہ کوئی مرید بناتے ہیں, نہ ہم کسی کو شاگرد بناتے ہیں جس طرح کے اماموں یا پیروں کے شاگرد ہوتے ہیں. ہمارے اوپر ایک سردار بیٹھا ہے. مجھے یاد ہے 1934 میں کانپور گیا, میٹرک کی پریکشا دے دی, چھٹیاں تھیں, ہم ایک دو دوست گھومنے گئے. کانپور کے اندر جب ہم شام کو پہنچے ٹرین سے اتر کے, جہاں ہم کو رہنا تھا وہاں جو گئے, فوراً واقع ہو گیا, گولی چلنے لگ گئی. ہم تو باہر نکل ہی نہیں سکے, گھر میں بیٹھے رہے. کرفیو لگ گیا, مارشل لا لگ گیا, کوئی آدمی باہر نہ نکلے. دوسرے دن پتہ لگا کہ ایک مولوی نے وعظ کی, 1934 کی بات کرتا ہوں, 48 ایئرز ہوئے. ایک مولوی نے وعظ کی کہ یہ جو عید آئے گی, اس عید کے اندر کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لاؤڈ اسپیکر کے اندر نماز پڑھاویں. ابھی 1,00,000 آدمی اکٹھا ہوتا ہے, مولوی بیچارے کی کتنی آواز, 1,00,000 آدمی تو سن نہیں سکتا اس کی آواز کو. تو کوئی ینگسٹرز نے کہا ہوگا کہ ہم ادھر عیدگاہ کے اندر یہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ رکھیں تاکہ سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں. تو دوسرا اس کے ورود کی پارٹی والا جو مولوی تھا, اس نے کہا کہ یہ شیطان ہے, اس کے اندر مائکروفون لاؤڈ اسپیکر کے اندر شیطان ہے, اس کے اندر جو نماز پڑھے وہ شیطان ہے, اس کے اندر جو نماز میں سجدہ کرے وہ کافر ہے. ایک مولوی نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہو, دوسرے نے کہا نہیں یہ شیطانی چرخا ہے. ابھی دو مولویوں کو ماننے والے جو لوگ تھے وہ آپس میں لڑ پڑے, لڑ پڑنے سے خون خرابہ ہوا. 15-20 دن پہلے
ایسا ہی واقعہ چترال میں ہو گیا. کوئی ایک مولوی چترال میں 15-20 دن پہلے، مہینہ بھی نہیں ہوا، جولائی کی بات ہے، BBC کے اوپر میں نیوز سن رہا تھا اور میرے کان کھڑے ہو گئے. BBC کا اناؤنسر کہتا ہے حسین آغا خان کے مرید اسماعیلی چترال کے اندر 7 جنے مارے گئے، 20-25 زخمی ہو گئے. خیر یہ نیوز کے بعد تو پھر میں نے ٹیلی فون وغیرہ کیے. ایک مولوی نے چترال کے اندر مسجد میں واعظ کی اور واعظ کے اندر اس نے کہہ دیا یہ جو اسماعیلی لوگ ہیں نا یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہے. اب اس کی واعظ سن کے اس کا کوئی مرید، اس کا فالوور دوسرے دن باہر کسی اسماعیلی کے ساتھ بحث کرتے کرتے اس نے کہا تم کافر ہو. اسماعیلی کو جوش آ گیا، اس نے کہا تم کافر ہو، تم ایمان تو نہیں مانتے. اس کے اندر لڑائی ہو گئی. ہم کو ایسا پتہ لگا 7 نہیں لیکن بہت زیادہ اپنے اسماعیلی مارے گئے. میجورٹی وہاں سنیوں کی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج 1 ابج مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، مگر ہمارے ارد گرد حالات ایسے ہیں کہ ہم کو اپنا مذہب بہت سنبھال کے چلنا پڑے گا. جندالو آپ معلوم نہیں آپ اس بات کے لیے واقف رہتے ہیں کہ نہیں رہتے کہ صرف ڈالر بنانے میں پڑے ہیں. دنیا کے اندر کہاں کہاں اسماعیلی رہتے ہیں اور ان ملکوں میں کیا حالات بن رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 6 سے 7 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہے. آج 2 برس سے زیادہ افغانستان کے اندر تکلیفیں ہیں. 25 لاکھ ریفیوجی تو خالی پاکستان میں ہیں. 10 لاکھ کتنے ریفیوجیز ایران میں گھس گئے ہیں. ہمیں کچھ پتا ہے ہمارے اسماعیلی بھائی جو ادھر رہتے ہیں ان کا حال کیا ہے، ان کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہوگی. ایران کے اندر بھی تکلیف ہے، مگر الحمدللہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جہاں تکلیفیں ہیں اسماعیلی اس علاقے سے بہت دور ہیں، پھر بھی تکلیفیں تو ہیں. مولانا حضرت امام نے 26 تاریخ کو جولائی کی وینکوور میں جماعت کرنے کے پایا ڈالتے وقت فرمان کیا. اس کی ٹیپ تو آپ نے سنی ہوگی. مولا فرمایا کم نتیجی سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر مڈل ایسٹ کی پولیٹیکل کارن سے جو اسلام کا امیج ہے وہ خراب ہو گیا ہے. یہاں کے لوگ مسلمانوں کو اسلام کو ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال ایسے الحمدللہ میں دنیا میں بہت گھوما ہوں اور تمام مسلمان ملکوں میں پھرا ہوں اور یہ بات سچ ہے کہ اسلام جو سب سے اونچا دین ہے وہ اسلام جو علی نبی کے گھر میں اترا، وہ اسلام جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ اسلام کے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میرا مذہب ہے، اس مذہب کے اوپر چلنے والے مسلمانوں کا آج یہ حال ہے کیونکہ وہ اسلام پہ نہیں چلتے. نام مسلمان کا ہے، نماز پڑھ لی تو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، بس اور کچھ نہیں. اسلام کو تو سمجھا ہی نہیں. اسلام کہتا ہے پاک رزق کھاؤ. اسلام کہتا ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے دکھ اٹھاؤ. اسلام کہتا ہے بزرگوں کا بال بچوں کا دھیان رکھو. اسلام کہتا ہے سوارتھ ورتی سیلفش پنا کبھی نہیں کرنا. اسلام تو یہ اسلام ہے. زندارو احد کی لڑائی ہو رہی تھی. اسلام کی سیکنڈ میجر وار جو ہے نبی کے زمانے میں احد کی لڑائی ہے. مدینہ ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے اور یہاں میدان احد کا میدان ہے. لڑائی ہو رہی ہے. مسلمان تھوڑے ہیں، کافر بہت زیادہ ہیں. ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا. ہر چیز اس زمانے کی جو لڑنے کے ویپنس تھے اس کے پاس تھے، مسلمانوں کے پاس نہیں تھے. اس لڑائی کے اندر
علی نبی کی گھر والیاں، بڑے بڑے اصحابوں کی گھر والیاں جب دوسرے ہاتھ کے اندر گلاس لے کے زخمیوں کو، سولجروں کو لڑائی کے میدان میں جا کے پانی پلاتے تھے. ایسے ہی ایک اپنی مومن بھائی ہاتھ میں پانی کا جگ لیے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہی تھی. ایک زخمی کی آواز آئی، یا لطش، یعنی مجھے پیاس لگی ہے. تو یہ بھائی دوڑی اس کی طرف. دیکھو اسلام کی ٹرو اسپرٹ کیا ہے، اس کی طرف دوڑی، فوراً نیچے گھٹنا ایک اونچا رکھا، نیچے گھٹنے کے اوپر بیٹھ کے اس کا سر اونچا اٹھایا تاکہ اس کو پانی پلاوے. حالانکہ وہ مر رہا ہے، مگر جیسے ہی اس نے سر اونچا اٹھایا، بازو کے اندر نزدیک ہی ایک اور زخمی نے پانی مانگا. تو یہ آدمی جس کو یہ بھائی پانی پلانے کے لیے سر اٹھا رہی ہے، کہتا ہے بہن پہلے اس کو پانی پلاؤ. خود موت کے کنارے پہ ہے. اور آپ کو شاید پتا ہوگا کہ موت کے وقت موسٹلی کیسز کے اندر 99% بلکہ 100% پیاس لگتی ہے، پانی کی ترس لگتی ہے. ہارٹ فیل ہو جاتا ہے جس کا، اس کو بھی ترس تو لگتی ہے لیکن مانگنے کا ٹائم نہیں ہوتا. موت کے وقت پانی کی طلب ہوتی ہے. یہ کہتی ہے تم تینوں میں اس کو پلا دوں گی. کہتا نہیں بہن پہلے اس میرے بھائی کو پانی پلاؤ. اس نے مجبوری سے اس کو رکھ دیا. اس کے پاس گئی پانی لے کے، اور جیسے ہی اس کا سر اٹھایا، اس کے دوسری طرف ایک اور زخمی، اس کی آنکھیں بند ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اور اس نے پانی کے لیے آواز نکالی. تو یہ دوسرا آدمی بھی کہتا ہے بہن مجھ کو چھوڑ دو، پہلے اس کو پانی پلاؤ. اس نے کہا تم پہلے جلدی سے پانی پی لو، میں جاتی ہوں. تو بولا نہیں، اس کو پانی پلاؤ. تو یہ اس کو چھوڑ کے جب اس کے پاس پہنچی وہ مر چکا تھا. واپس آئی کہ یہ دوسرے کو پانی پلاؤں تو یہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا. واپس اس پہلے کے پاس آئی تو وہ بھی مر چکا تھا. یہ ہے اسلام. ہم اپنے اندر دوسروں کو پریفر کریں. حضرت امام ہم سے یہ چاہتے ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر اتنی سوارتھ ورتی ہو گئی ہے کہ میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ اگر کسی اسماعیلی نے کوئی اچھا بزنس ڈھونڈا اور کسی بڑے آدمی کے پاس جا کے اس بزنس کے لیے مدد یا صلاح مانگی تو اس آدمی کو یوں ہی رہنے دیا، لٹکا دیا، اور وہ بزنس اس بڑے آدمی نے خود میں لے لیا. ایسی کیسز آپ کے ادھر کینیڈا میں بنے، ٹورنٹو میں بنے ہے ایسے آدمی کے اوپر. خود اس آدمی کو لٹکا کے خود بزنس لے جائے. یہ کوئی اسماعیلی پنا نہیں، یہ سوارتھ ورتی، یہ پاپ اور گناہ ہے. اسماعیلی مذہب نے اس کو ٹچ نہیں کیا ابھی تک. اسماعیلی کا یہ ہے جیسے حضرت امام فرمایا کہ تم دکھ اٹھا کے بھی دوسرے کا بھلا کرو. مسلمانوں کے اندر آج یہ چیز نہیں ہے. 1957-58 کے بعد یہ اسرائیل کی حالت جو تھی اور بھی مضبوط ہوتی گئی، عرب کمزور ہوتے گئے. ایک دن ریڈیو پہ بیٹھا تھا مرحوم ناصر، ایجپٹ کا پریزیڈنٹ، تقریر کر رہا تھا کیرو کے اندر میدان تحریر میں. بولتے بولتے جارڈن کے کنگ حسین کا نام لے کے کہتا ہے وہ تو کتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا. ناصر لاکھوں آدمیوں کے اندر کھڑا ہو کے جارڈن کے کنگ حسین کو کہتا ہے وہ تو کتا ہے. 3-4 دن کے بعد پیپر کے اندر کنگ حسین کا جواب آیا کہ ناصر گدھڑا. اب آپ بتاؤ کہ جس قوم کے لیڈر ایک دوسرے کو کتا اور گدھا کہتے ہوں گے، ان کی یہ طاقت ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے سامنے لڑ سکے؟ آجو باجو میں دیکھو تو 14 کروڑ عرب ہے اور یہ لوگ آدھا کروڑ بھی نہیں ہیں.
مار کھاتے ہیں. کیوں مار کھاتے ہیں؟ ایمان نکل گیا. اللہ صرف زبان پہ ہے، دل میں نہیں. رسول کی صرف کلمہ پڑھتے ہیں، عمل میں نہیں. قرآن کو پڑھتے ہیں ایک پنچھی کی طرح، پوپٹ کی طرح، کچھ نہیں. یہ ٹیپ ریکارڈر میں قرآن بھر دو اور لگا دو تو یہ ٹیپ ریکارڈر قرآن پڑھتا رہے گا. اب بتاؤ، ٹیپ ریکارڈر کو پوچھو یہ فلانی آیت کا مطلب کیا، تو یہ ٹیپ بولے گا، یہ ریکارڈر بولے گا کچھ؟ ایسا حال ہمارا ہے. دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں جن کو سارا قرآن زبان پہ یاد ہے، مگر ہے کہ کبھی اس کا مطلب سمجھ سکتے ہوں گے یا اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے؟ قرآن پاک اگر پڑھو تو ہماری زندگی ایسی بن جائے اگر اس پہ عمل کرے کہ فرشتوں جیسی ہماری زندگی بن جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابوں کے ساتھ رستے میں سے پسار ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے جاتے ہیں. چلتے چلتے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا. رسول اکرم نیچے جھک کے اس پتھر کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. حضرت عمر کہتے ہیں، یا نبی آپ نے یہ پتھر اٹھایا، مجھ کو کہہ دیا ہوتا میں اٹھا دیتا. حضور نے فرمایا میں اتنی دیر کیوں صبر کروں کہ کسی دوسرے کو بولوں کہ یہ کام کرو؟ میں نبی ہوں، تم کو سکھانے آیا ہوں. جیسے یہ پتھر میں نے اس لیے ہٹا دیا کہ شاید رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے یہ پتھر کسی کو پاؤں میں لگ جائے، اس کا پاؤں زخمی ہو جائے، شاید وہ گر پڑے. اس خیال سے میں نے یہ پتھر اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. اور آج دنیا میں ایسے مسلمان بھی ہیں کہ گھر کا پتھر نکال کے رستے میں رکھ دیتے ہیں. مذہب جو ہے دنیا میں خدا کی بڑائی کے لیے مذہب نہیں آیا، ہمارے سکھ کے لیے آیا، ہماری شانتی کے لیے آیا. دنیا کے اندر اچھی آل اولاد ہو اس کے لیے مذہب آیا. لیکن جو آدمی صرف ظاہر کی تسبیحاں پڑھتا رہتا ہے اور اس کی لائف کے اندر اس کے مذہب نے کوئی اثر نہیں کیا دینداروں، تو وہ مذہب اس کے لیے مردہ ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی، کیا کہوں آپ کو، مسلمانوں کے ملک میں جا کے میں نے دیکھا ہے دنیا میں گندے سے گندے آدمی ہیں وہ اسلام کے اندر ہیں. دنیا میں گندے سے گندے چاقو جس کو کہتے ہیں نا سہیلی میں، جوئیں پڑی ہوئی ہیں. نزدیک بیٹھے ہوئے تو بات بدبو آتی ہے، مگر جبھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوٹا لے کے پانی ہاتھ منہ صاف کر لیتا ہے. سارا بدن تو گنداتا ہے اور انتکرن تو بالکل میلا ہے. جھوٹے، چور، بدماش، دنیا کی بدیاں برائیاں جتنی مسلمان ملکوں کے اندر ہیں واللہ دوسرے ملکوں کے اندر کم ہے. اسلام کی طرح اسلام اس حضرت امام کے گھر میں ہے. اس کے لیے حضرت امام فرماتے ہیں تم بہت بچ کے چلو یہاں کینیڈا کے اندر، اس طرح سے رہو کہ اسلام اور اسماعیلیزم کا نام اونچا رہے. مولا نے کہا اپنا اسماعیلی تتو، اسماعیلی ویکتتو، اسماعیلی آئیڈینٹی اپنی قائم رکھو. جہاں بھی جاؤ اپنے آپ کو کہو میں اسماعیلی ہوں. ہندوستان پاکستانی کا نام مت لو، اسماعیلی. اس طرح سے رہو، اس سے بنو کہ لوگوں کے اوپر، غیروں کے اوپر ہمارے اسماعیلی مذہب کی چھاپ پڑے اور خود ہمارے جیون کے اندر بھی اسماعیلی مذہب کا جو روحانی تتو ہے. ہمارا مذہب عموماً طور پر روحانی ہے. ہم ظاہر کی چیزوں کو کم مانتے ہیں مگر ہماری نظر میں ظاہر سے باتوں زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو شروعات کے اندر عرض کی کہ ہم کو کبھی دعا پڑھنی ہے تو چلتے چلتے ہم دعا پڑھ لیں گے، ہمیں کوئی شرم نہیں. لیکن ایک مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے وہ چلتے چلتے نہیں پڑھ سکتا. ہم نے ایمان کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا، وہی ہمارا مقصد ہے. ایمان فرماتے ہیں بیت الخیال کے فرمان ہے صبح کی عبادت کے علاوہ 4-5 بجے کی جو بندگی ہے وہ کر لو. اس کے اوپرانت ایکسٹرا مولا کہتے ہیں سارا دن یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا وہاب، یا رحمان،
یا کریم یا حمید یا مجید یا رب یا خالق یا باری، اس کے کئی نام ہیں، کوئی بھی ایک نام جو تمہیں پسند ہو، مولا کہتے ہیں سارا دن اس نام کا رٹن کرتے رہو تاکہ تم کو سارا دن اس پروردگار کی انرجی میں سے تمہیں انرجی ملتی رہے، سارا دن اس کی یاد میں رہنے سے اس کی پروٹیکشن میں رہو، سارا دن اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہو، سارا دن اس کی رحمت کے اندر گزارو۔ ہمارا مطلب ایسا ہے، اعمال کو سدھارنا، ہم جو کرتے ہیں ہماری لائف میں اس کا اثر ہوئے، ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہم کو پتا ہونا چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور وہ دعا ہماری زندگی بن جائے، ہماری لائف بن جائے۔ زندہ رہو۔ پھر شمس ماں باپ کا ایک اور چھوٹا سا پارٹ ہے، عبدو کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ سب ارگن سجو تروینی ناو انحد ناد بجاو، ایک ہے شمس جیوت کا مریے جنم نہ پاو اب تو تے جوگی جگ مائے، جا کے من گزارے نہیں اب تو تے جوگی جگ مائے۔ سب ارگن تجو، ایک ایک کر کے سب برائیاں مٹاؤ، انحد ناد بجاؤ، خدا تعالیٰ کا ذکر بہت کرو، سارا دن کی یاد میں رہو۔ دنیا کے کام کرو گے، خدا کی یاد کرتے رہو گے تو دنیا کے کام سہلے ہو جائیں گے، مدد ملتی رہے گی، ایکسٹرا مدد ملے گی، میریکل ہوئیں گے، معجزے ہوئیں گے۔ کہ شمس جیو کا مریے، دنیا کے ساتھ ایسا سبند توڑ ڈالو کہ جیسے مردہ سبند توڑ دیتا ہے تو پھر تم کو دوسری دفعہ مرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہو، کھاؤ پیو، کپڑا لتا، بزنس، روزگار، جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں چاہیے اس کے اندر بالکل کچھ کمی نہیں کرنا، لیکن اپنا دل ان چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے، دل مولا کی یاد میں ہونا چاہیے۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں خیر و برکت دے، مولا آپ کے دشمن دفع کرے، آپ کی برائیاں دور کرے، آپ کے گناہ دور کرے، مولا مشکلیں آسان کرے، آفت بلائیں دور کرے، مولا اپنی چھتر چھایا میں رکھے، فرمان بردار مومن بنائے، حقیقتی سمجھ دے، مولانا حاضر امام آپ کو اپنی معرفت دے، رسم سکریت میں پورا رکھے، جملے جماعتوں میں، کنبوں میں، قبیلوں میں سکھ شانتی صلاح سب محبت دے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کو ہمیشہ دین میں سکھی رکھے، دنیا میں سکھی رکھے، مولانا حاضر امام ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔